پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں، اپوزیشن اتحاد کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانا جا رہے ہیں۔ پنجاب، لاہور اور گوجرانوالہ میں بھی اپنے اسی اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے مختلف احتجاجی جلسے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت میں ہے یہ فارم 47 والے ہیں، یہ فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اپوزیشن کا الزام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں استاد ملک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ کو عید الفطر سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن اتحاد، پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں، اپوزیشن اتحاد کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے فوری بعد یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانا جا رہے ہیں۔ تو آج آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ انہوں نے پشین میں جو ہے وہ اپنی اس احتجاجی تحریک کے سلسلے میں پہلا جو ہے وہ جلسہ رکھا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے پنجاب، لاہور اور گوجرانوالہ میں بھی اپنے اسی اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے مختلف احتجاجی جلسے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد وہی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہ وہ جو ہے وہ ان کا موقف ہے، الزام کہہ لیں، موقف کہہ لیں، ان کی بات کہہ لیں کہ جی یہ جو الیکشن ہوا ہے مبینہ طور پر اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کا یہ الزام ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں یہ فارم 47 والے ہیں، یہ فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اپوزیشن کا الزام ہے۔ تو وہ اپنے اسی الزام کو، اپنی اسی مبینہ دھاندلی کے ایشو کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تو اس احتجاجی تحریک کے سلسلے میں ہم نے پہلا گیئر جو ہے وہ لگایا، تو آپ نے ابھی سے چھٹے گیئر کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گریجولی ہم اس احتجاج کے طریقہ کار کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے آج ہی کے دن ایک جو ناخوشگوار واقعہ جو پیش ہے وہ نوشکی کا واقعہ ہے، کہ جہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائیوں کو، پہلے اغوا کر کے پھر ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اس واقعے کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بات ہم کر رہے تھے ناظرین سیاست کی۔ آپ کے علم میں ہوگا ہم نے پہلے بتایا ہے کہ جیسے تیسے بھی یہ الیکشن ہو گئے ہیں، اب ہو گئے ہیں، ان انتخابات کو قبول کر کے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال پہلے ہی تھی، اوپر سے یہ جو اس طرح کے کبھی نوشکی کے واقعات کا ہو جانا، کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کا ہو جانا، پھر اس کے علاوہ ملک میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی کتنی خراب ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پہلے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے واقعات جو ہے وہ روز بروز جو ہے بڑھ رہے تھے، وہ سلسلہ لاہور میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں بھی اسٹریٹ کرائم کے واقعات میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوا، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کسی بھی قسم کی احتجاجی تحریک جلسے جلوسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پہلے بھی پی ٹی آئی والوں سے، سنی اتحاد کونسل سے، اپوزیشن سے درخواست کی تھی کہ آپ ملک کی سالمیت دکھا کر آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی تنقید برائے اصلاح والی بات کرنی ہے، وہ پارلیمان کے اندر جا کر کریں، اور کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جس سے ملک کو ڈسٹیبلائز ہونے کا موقع ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، معاشی استحکام آئے گا تو یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ بھی ختم ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جب ملک میں آپ کہہ لیں کہ انریسٹ ہوتا ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو پھر جو ملک دشمن قوتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گل کھلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپوزیشن سے بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں تو ایک پاکستانی کہ آپ جلسے جلوس کی سیاست کرنے کی بجائے، جب آپ کے لیڈر کی بھی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پہلے 3 ماہ تو جو ہے وہ مجھ سے پوچھا نہ جائے، پھر مجھ سے میری ابتدائی سوچ ان کی کارکردگی کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے۔ حالانکہ
یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ نہ انہوں نے 3 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں بتایا تھا، نہ 2 ماہ کی کارکردگی کے بارے میں بتایا تھا۔ البتہ 2-2.5 سال بعد انہوں نے نا خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے تو اپنے کچھ چند وزراء کو جو ہے نا وہ ایوارڈ سے بھی نواز دیا تھا، سرٹیفکیٹ بھی دے دیے تھے، کچھ ہی لوگوں کو انہوں نے بہترین وزیر بھی خود ہی قرار دے دیا تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہی جو ہے انہوں نے ہی جو ہے بیڑا غلط کیا تھا۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے وہ ان کی کسی بات پہ بھی وہ خود نہیں ٹکتے، اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی جو یو ٹرن لینے میں فخر محسوس کرتا ہو تو اس کی بات کو کیا لینا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی یہ آئے ہیں، ابھی ان کو کام کرنے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے ہی لیڈر نے کہا تھا کم از کم 100 دن کی کارکردگی ان کی دیتے، اس کے بعد آپ ان کو ان سے پارلیمان کے اندر حساب ہے۔ تو اس کے بعد جیسا کہ پھر جیسے آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے 16 ماہ چھین لیے گئے تھے، تو پھر کل کو یہ رونا روئیں گے، تو پھر یہ سلسلہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ جیسے جیسے بھی ہے آپ کے بقول ہی مانگے تانگے کی حکومت ہے، مانگے تانگے کی حکومت بن چکی ہے، اب ان کو ڈیلیور کر لینے دیں، ان کو کام کر لینے دیں۔ نہ ڈیلیور کرے، نہ کام کرے تو آپ کے پاس پھر ایک الیکشن ہے جو 5 سال بعد آتا ہے، پھر ان کا احتساب کریں۔ اور اس سے پہلے آپ کو جو اصل الیکشن ہوتے ہیں جو لوکل باڈیز کے، ان کی طرف جانا چاہیے، وہ انتخابات کروانے چاہیے، اس میں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے۔ اور لوکل باڈیز کے جو انتخابات جس میں عوام کو ان کی دہلیز پر جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کا حصہ بننا چاہیے۔ وہ چاہے جماعتی ہوں، غیر جماعتی ہوں، اس میں آنا چاہیے۔ اپنی انرجی غیر جو ضروری کام ہے ان میں لگانے کے بجائے ضروری کاموں میں انرجی لگائیں تاکہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی فائدہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کبھی تو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ضرورت تو اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔